بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک دفعہ پھر فتح سے ہمکنار کیا ہے۔ آذربائیجان نے آرمینیا کے خلاف ہونے والی جنگ میں زبردست فتح حاصل کی ہے۔ آرمینیا کے پرائم منسٹر نے جنگ بندی پر دستخط کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے ٹوٹے ہوئے دلوں سے اس جنگ بندی کا اعلان کرتے ہیں، اور آذربائیجان کے پریزیڈنٹ نے باقاعدہ فتح کا اعلان کیا ہے۔ بے شک فتح نصیب کرنے والا ہمارا اللہ ہے۔ اچھا، تو یہ فتح ہوئی کیسے؟ جیسے ہی آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان قراباغ ناگورا کے علاقے کو لے کر جنگ شروع ہوئی تو ترکی اور پاکستان نے آذربائیجان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اور طیب اردگان تو کھلم کھلا آذربائیجان کے ساتھ کھڑے تھے۔ جب ترکی نے آذربائیجان کا ساتھ دیا تو روس اور فرانس نے آرمینیا کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اور ظاہری بات ہے کہ ایک دفعہ پھر کرسچنز اور مسلم کے درمیان جنگ چھڑ گئی، اور جب آذربائیجان کی فوج نے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے آرمینیا پر تابڑتوڑ حملے کیے تو آرمینیائی فوج نے بھی روس کے دیے ہوئے ہتھیاروں سے پلٹوار حملے کیے، اور یہ جنگ کافی بھیانک ہوتی چلی گئی۔ آرمینیائی اور اس کے اتحادی یہ سمجھ رہے تھے کہ آذربائیجان 5 یا 6 دن کی جھڑپ کے بعد پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن ان کو کیا پتا کہ ایک مسلمان جب جنگ کے میدان میں اترتا ہے تو وہ جذبہ ایمانی کے ساتھ شہادت کے لیے اترتا ہے۔ تو آذربائیجان کی فوج نے ایک دن میں آرمینیا کے کئی علاقے فتح کیے۔ اس جنگ کے دوران ترکی کے صدر طیب اردگان کو کافی تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا، لیکن طیب اردگان پیچھے نہیں ہٹے، اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہی مسلمانوں کے لیڈر ہیں، کیونکہ ہماری آرمی اور ایئر فورس ترکی پر کسی بھی قسم کے ہونے والے حملے کا جواب دینے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی، اور طیب اردگان اور ہماری فوج ایک ہی صف میں کھڑے تھے، جس کی وجہ سے طیب اردگان نے وقت کے شیطانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پیچھے نہ ہٹنے کا فیصلہ کیا۔ اور یہاں آپ یاد رکھیے کہ طیب اردگان نے جنگ کے لیے بہترین حکمت عملی اختیار کی ہوئی تھی۔ طیب اردگان پاکستان آرمی اور گلبدین حکمت یار کے ساتھ مکمل رابطے میں تھے کہ ترکی یا آذربائیجان پر کسی بھی بڑے حملے کے جواب میں یہ دونوں اپنے جنگجو بھیجیں گے، لیکن نوبت یہاں تک آتی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کر دی، کیونکہ آذربائیجان کی فوج نے قراباغ ناگورا کے کافی زیادہ علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، اور آرمینیا نے قراباغ کا علاقہ چھوڑ کر جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کرنے کا فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے آرمینیائی لوگ اس معاہدے کے بعد حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے، اور انہوں نے وہاں کی پارلیمنٹ پر بھی حملہ کیا۔ بہرحال حق کی فتح ہوئی، اور اس سارے معاملات میں مسلمانوں کے دشمنوں کی بات تو ہم کر رہے ہیں، تو اس میں انڈیا کی بات نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی۔ انڈیا ہمیشہ سے ہی پاکستان کے خلاف رہا، اور پاکستان کے خلاف ہر جگہ بھونکتا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس جنگ کے دوران انڈیا نے آرمینیا کا ساتھ دیا تھا، اور ان کی گودی میڈیا دن رات پاکستان اور ترکی پر پھونکتے رہے ہیں، لیکن بھارت ماتا کی قسمت ہی خراب ہے، اسے ہر دفعہ ذلالت کا سامنا کرنا پڑا، چاہے وہ چین سے ٹھکائی کا معاملہ ہو، چاہے پلوامہ کے بعد پاکستان ایئر فورس کا بھارت ماتا میں گھس کر مارنے کا معاملہ ہو، یا چاہے قراباغ ناگورا جنگ پر بھونکنے کا معاملہ ہو، ان کی ہر طرف سے ٹھکائی ہی ہوئی ہے۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھارت ماتا کی مزید ٹھکائی کرنے کے لیے اپنی پاک فوج کشمیر میں اتار دیں، اور الحمدللہ ہماری فوج کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت بخشی ہے جو کسی اور ملک کی فوج میں نہیں، اور دنیا جانتی ہے کہ جس طرح ہماری فوج نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا ہے، پاک فوج کی طرح کسی بھی ملک کی فوج
ابھی تک ان کے خلاف ایسا آپریشن نہیں کر سکی، اور یہ ہندو بنی ہمارے شیروں کے سامنے 15 دن بھی نہیں ٹک پائیں گے، اور کشمیر ہمارا ہوگا۔ کیا افغان طالبان نے سوویت یونین کو نہیں توڑا؟ کیا افغان طالبان نے دنیا کے سپر پاور کو گھٹنوں پر نہیں لے کر آئے؟ کیسے کر لیا انہوں نے یہ سب کچھ؟ صرف اور صرف اللہ پر توکل کی وجہ سے۔ کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اب ہمیں یہ تقریریں اور دھمکیاں چھوڑ کر کشمیر میں داخل ہونا ہوگا۔ اب بھارت کے ساتھ باتوں سے یا معاہدوں سے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب ہمیں کشمیر میں گھس کر بھارتی فوج کو انہی کے خون سے نہلا کر جنت جیسی کشمیر کو ان ہجروں سے پاک کرنا ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ کشمیر ایک جنت ہے، اور جنت نہ کبھی کسی کافر کو ملی ہے اور نہ ملے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔